چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستی سے ملتے ہیں، دوستی مقدر سے ملتی ہے، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہی شخص تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ ہر وہ چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر میں گر جانا ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو جائے تو آپ کا وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو۔ اس دنیا میں کمزور لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ ہیں اور نبھاتے کم ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے، کیونکہ یہ تجربے دیکھ کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اس دنیا میں صرف دو لوگ ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں، پہلا جو آپ جیسے حالات سے گزر چکا ہو، اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی ہو۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں غصہ اور قانون دونوں ہی بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ یہ دونوں کمزوروں کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، لیکن انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں آپ کی غلام ہوگی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے جس کی وجہ سے سامنے والا حسد کا شکار ہوا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ افواہیں تو گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں نیک بننے کے لیے ویسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، اور لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ پیدا کرو۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کسی کے جذبات کو اتنا چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ اس دنیا میں وقت ایک ایسا نہیں رہتا، کیونکہ جو لوگ رلاتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن خود بھی رونا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ اس کی 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو آتا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ کسی کی غلطیوں کو دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ جب تم آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ بھی تمہاری خواہشات مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد ہی اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دو، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں،
انسان کو اپنے اخلاقی کردار کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ وقت پیشانی اس کا مقدر ہوگی۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تو پرہیزگار بن، پھر تو اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ انسان کے چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں قناعت نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ پاتا۔ اس دنیا میں قناعت ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی قناعت کسی خوف یا شوق سے پریشان نہ ہو۔ اگر یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جھگڑالو آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔